أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين. صدق الله العظيم. آج الحمدللہ ہماری سورۃ البراءت یا سورہ توبہ یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کے آغاز کی باتیں، کچھ ابتدائی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھیں۔ مشرکین کی 4 قسمیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں، تو ان 4 قسموں کا سورہ توبہ کو شروع کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ابتدا کے رکوع کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ یہ اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور وہ یہ اعلان 9 ہجری کے اندر، 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں حج پر نہیں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے اپنا نائب بنا کر روانہ فرمایا، خود آپ مدینہ شریف میں رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب وحی نازل ہوئی اور سورۃ البراءت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کے وہاں پر اعلان براءت کریں۔ تو یہ اعلان براءت تھا مشرکین کے لیے، تو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب میں دستور تھا کہ جب بھی کوئی سلطان وقت نے کوئی اہم پیغام یا اہم اعلان کروانا ہوتا تھا تو اپنے کسی رشتہ دار کو، قریبی رشتہ دار کو بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے۔ براءتن، اس کا پہلا ہی لفظ سختی کے اوپر معمول ہے، اس لیے سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ابتدا سے سورت کو شروع کریں گے اور کہیں درمیان سے سورت کو شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ چنانچہ اس پریکٹس سے آپ کو اس مسئلے کا استحضار انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر ہو جائے گا۔ براءتن، براءتن کا مطلب ہے دست بردار ہونا، ٹھیک ہے، دست بردار ہونا۔ تو یہ اصل میں اعلان ہے براءت کا، تو براءتن اعلان ہے دست برداری کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، اعلان کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں الذین عاہدتم، جن سے تم لوگوں نے عہد کیا تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ تو یہ 4 قسم کے مشرکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں۔ ان 4 قسم کے مشرکین میں پہلے وہ مشرک تھے جن سے کوئی عہد نہیں تھا، دوسرے وہ مشرک تھے جن سے عہد تھا مگر ختم ہو گیا، تیسرے تھے جن سے عہد تھا لیکن لامتناہی تھا، اور چوتھے تھے جن سے عہد تھا مگر ایک ٹائم پیریڈ تک تھا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ تھے مشرکین میں۔ تو یہ 3 مخاطب ہیں اس کے اندر۔ تو عام مشرکین وہ سائڈ پر ہو گئے، اور وہ مشرکین جن سے عہد تھا مگر لامتناہی عہد تھا، دوسرے قسم کے وہ مشرکین جن سے عہد تو تھا ختم ہو گیا، وہ بھی مخاطب نہ رہے۔ تیسرے وہ مشرکین جن سے عہد تھا مگر لامتناہی تھا، یعنی ان لمیٹڈ قسم کا جن کے ساتھ عہد تھا، عہد و پیما تھا۔ تو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین کا یہ معنی ہو گیا۔ تو براءۃ اعلان براءت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ بھئی کسی کا میسیج آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، میرے پاس سے آواز کا سگنل بھی شو ہو رہا ہے، اور میرا خیال سب کو آواز آ بھی رہی ہے۔ دوسرے ساتھی کنفرم کریں، آپ اپنی ڈیوائس میں سیٹنگ کے اندر جا کے چیک کریں، شاید نو وائس آپ نے، نو آڈیو آپ نے سلیکٹ کر لیا ہوگا غلطی کے ساتھ۔ تو براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ، براءت کا اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، رسول کی طرف سے۔ تو براءۃ یہ مصدر ہے، اور مصدر میں ہم اپنے مطلب کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔
مصدر کے اندر آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ آپ اس میں اس نوعیت کے ترجمے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں مصدر ہے تو مسلمانوں، یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، آحدتم من المشرکین، جن سے اے مسلمانوں تم نے عہد کیا ہوا ہے۔ براءتن اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یعنی اے مسلمانوں، آپ ترجمے میں اے مسلمانوں بریکٹ کے اندر کریے۔ ہمارے ساتھ سبق میں ایک امریکہ سے خاتون، ہمارے سبق میں امریکہ سے ایک خاتون شریک ہوتی ہیں، وہ اپنی بیاض کے اندر سبق کے ساتھ ہی لکھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الگ سے کام نہیں کرنا پڑتا، اور بعد میں آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اچھے سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ خوبصورت نہیں بنتا لیکن کام ہو جاتا ہے۔ خوبصورت بنانا مقصود نہیں ہوتا، کام کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا آپ جب ترجمہ لکھیں گے تو اے مسلمانوں ساتھ لکھیں گے، تو اے مسلمانوں براءتن، یہ اعلان براءت ہے، اعلان ہے دستبرداری کا۔ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی تعبیر دے کے مجھے لکھ کے بھیجیں کہ آپ کے ذہن میں اس کی کیا تعبیر آ رہی ہے۔ کہ دست برداری کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر سے آپ چھٹی مانگے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ آپ چھٹی لے لیں، یعنی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارا ذمہ نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر کیس نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک فارم آپ سے فل کرواتے ہیں، تو اس فارم میں، وہ فارم دستبرداری کا فارم ہوتا ہے، ہاسپٹلس کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو وہ فارم ہوتا ہے، وہ آپ فل کر کے دیتے ہیں، جی ہم اپنی ذمہ داری پر، ہم اپنے رسپانسبلٹی کے اوپر اپنے پیشنٹ کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے تمام جو رسپانسبلٹیز آپ کے ساتھ تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی جو ہم نے آپ کو ویزا دیا ہوا تھا وہ ہماری طرف سے ویزا ختم ہے، اور جو ہم نے ایکسٹینشن آپ کو دی ہوئی تھی وہ ایکسٹینشن ہماری طرف سے ختم ہے۔ یہ اعلان دستبرداری ہے۔ چنانچہ فسیحو، رہ سکتے ہو، فی الارض، اس زمین کے اندر، فی الارض کے اندر یہ جو الف لام ہے اس کے اندر مراد ہے عرب کی زمین، ٹھیک ہے؟ عرب کی زمین، ایک ہے ٹیچر، ٹھیک ہے، اور ایک ہے دا ٹیچر۔ تو ٹیچر تو ویسے ہی لفظ ہے لیکن دا ٹیچر ایک کسی پیشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب جب ٹی ایچ ای دی استعمال ہو جاتا ہے اس میں، ایسے ہی الف لام عربی کے اندر یہ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ الف لام کبھی عہد ذہنی ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی ہوتا ہے۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فی الارض اس کے اندر عرب کی زمین مراد ہے۔ فصیح، فصیح ساح یسیح، اس کا عام طور پہ جو مطلب ہوتا ہے وہ گھومنے پھرنے کا مطلب ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر جو ترجمہ نکالیں گے وہ اس طرح نکالیں گے، چنانچہ یہ ہمارا حکم آ چکا، ہمارا حکم تمہارے اوپر آ چکا کہ ہمارا تم سے وعدہ ختم ہے۔ چنانچہ اب تمہیں سیہو، اجازت ہے کہ رہ سکتے ہو، گھوم پھر سکتے ہو۔ اصل میں گھوم پھر سکنے کا جو ترجمہ حضرات اکابر نے کیا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ میں وجہ یہ ترجمہ سمجھنے کے بعد بتاتا ہوں۔ فصیحو، رہ سکتے ہو، یو آر پرمیٹڈ، یو آر پرمیٹڈ، کہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے، یو آر الاؤڈ ٹو اسٹے ہیئر، یعنی آپ یہاں پر الاؤ ہیں کہ رہ سکتے ہیں۔ 3 مہینے کا ویزا ملتا ہے، 4 مہینے کا ویزا ملتا ہے، 1 مہینے کا ویزا ملتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو فصیح فی الارض، آپ اس عرب کی زمین میں، اس الارض سے پوری زمین مراد نہیں بلکہ عرب کی زمین مراد، 4 اشہر، 4 مہینے،
لیکن اس بات کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں، اس لیے فصیح کا ترجمہ اسٹیک کے بجائے گھومنے پھرنے کا کہا ہے، کہ فصیح کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ اب آپ یہاں پر وزٹر کے طور پر ہی رہ سکتے ہیں، یہاں پر آپ پرماننٹ نہیں رہ سکتے۔ تو فصیح فی الارض کے اندر یہ ایک معنی ہے، فصیح فی الارض کے اندر دوسرا معنی ایک تنبیہ ہے، اور وہ یہ کہ وَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، انکم کہ تم لوگ غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہاں پہ چھپ جاؤ گے، یہاں پہ رہ سکو گے، یہاں پہ مقابلہ کر کے رہو گے نہ، انکم غیر معجز اللہ۔ اور دوسری تنبیہ وَأَنَّ اللہ، اور یقین رکھو، یہ بات جان لو، اس بات کو سمجھ لو، ان اللہ مخزی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں، لہذا ایک رسوائی تو یہ ہے کہ تم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور دوسری رسوائی ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت تم کو رسوا کریں گے۔ چنانچہ جیسے اہل عرب کو تنبیہات ہوئی، ایسے یہاں مشرکین کو تنبیہات، کہ ان اللہ مخزی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ ایک رسوائی وطن چھوڑنا، اور دوسری رسوائی کیا ہوگی، یہ ایک ریڈ الرٹ ہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کریں گے، اہل کفر کو رسوا کریں گے۔ چنانچہ جو چار قسم کے مشرکین تھے، ان چار قسم کے مشرکین، پہلے قسم کے مشرکین جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کا معاملہ ختم، دوسرا جن سے معاملہ ہے اور ختم ہو گیا ان سے معاملہ بھی ختم، تیسرا جن سے معاملہ ہے لیکن ان لمیٹڈ ہے ان سے بھی معاملہ ختم، اور آخر کے لوگ ہیں اس کا ذکر، جو چوتھے قسم کے لوگ ہیں اس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اسی اعلان کی براءت کی تشریح ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اعلان، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان۔ چنانچہ رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے اعلان کیا۔ تو یہ سب مشرکین سے مخاطب ہیں، اور آل ٹائپ، جی ہاں یہ سب مشرکین سے مخاطب ہیں، آل ٹائپ نہیں، ابتدا کے تین، چوتھے سے ابتدان تو یہ آل ٹائپس ہیں، لیکن آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گی، یعنی اگلی آیت میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، تمام لوگوں کی طرف، اور اعلان کب ہے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ عام طور پہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ جب جمعہ عرفہ کو پڑھے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، عند البعض یہ بھی ٹھیک ہے، بعضے کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح اصطلاح جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور دیگر مفسرین نے لکھا، یوم الحج الاکبر، حج اکبر، حج اکبر حج کو کہتے ہیں، اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، تو یوم الحج الاکبر، حج اکبر۔ اور جس سے ہمارے ہاں ایک یہ بات مشہور ہے کہ جمعے کے دن عرفہ پڑے تو یہ حج اکبر ہے، تو دراصل جب 9 ہجری کے اندر یہ اعلان ہوا تو اس دن جمعے کے دن عرفہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں سیدنا علی مرتضیٰ نے عرفہ میں یہ اعلان فرمایا تھا، تو اس دن جمعہ نہیں تھا، یہ بات بھی مد نظر رہے۔ البتہ بہت سے حضرات سے جمعے کے دن عرفہ پڑ جائے تو اس کو حج اکبر کہنا بھی منقول ہے، اور حج اکبر اس وجہ سے نہیں کہ قرآن مجید میں حج اکبر آیا، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اگرچہ وہ فضائل کمزور روایات سے ثابت ہیں لیکن بہرحال وہ فضائل ہیں۔ تو یوم الحج الاکبری وہ کیا ہے، دوبارہ اعلان ہو، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ تعالی مشرکین سے بری ہیں، ورسولہ، اور ان کے رسول بھی ان سے بری ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ورسولہ
یہ پڑھنا ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو ان اللہ بری من المشرکین ورسول، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں. چنانچہ اوپر تنبیہ کی گئی، مزید تنبیہ کی جائے. تنبیہ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے آپ کی زندگی میں. الارمنگ سچویشن آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں تنبیہات نہیں ہوں گی، آپ اپنی مرضی سے چلیں گے، تو یہ آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہے. چنانچہ قرآن مجید سے نصیحت، حدیث پاک سے نصیحت اور بڑوں سے نصیحت لینا یہ چاہیے. اب دیکھیں بار بار تنبیہات ہیں، حکم صرف ایک ہے لیکن اوپر دو تنبیہ، یہ تیسری تنبیہ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو. دستبرداری ہے کس چیز سے؟ دیکھیں دستبرداری کس چیز سے، اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ایک سمجھیں، ایک منٹ رکیے، میں ٹرائی کرتا ہوں اس کا وائٹ بورڈ مجھ سے کھل جائے. اوہو، ایک منٹ. نہیں، میں اب سمجھاتا ہوں آپ کو. میں چاہ رہا تھا وائٹ بورڈ کھولنا لیکن یہ مجھ سے نہیں کھل پا رہا. جی آپ کے سامنے وائٹ بورڈ کھلا ہوا ہے. جی دیکھیے، مسلمانوں کا اہل کفر سے یہ عہد تھا کہ جیسے ہماری طرف سے آپ کو ویزا پرمٹ ہے، ایک ویزا پرمٹ ہے، اور ایک ہے نیشنلٹی. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ویزا پرمٹ ہوتا ہے اور نیشنلٹی ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، نیشنلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ میری حفاظت میری حکومت کی ذمہ داری ہے. ویزے کا مطلب ہے کہ میری حفاظت اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جس نے مجھے ویزا پرمٹ کیا. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے؟ چنانچہ یہ جو نیشنلٹی ہے، یہ نیشنلٹی جو آپس کے تعلقات ہیں کہ آپ اس خطے میں رہیں، ہم اس خطے میں رہیں گے، آپ اس خطے میں رہیں گے، یہ ہماری باؤنڈری لائن ہے، یہ آپ کی باؤنڈری لائن ہے. ٹھیک ہے، تو اس باؤنڈری لائن میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ نمبر ون کی ہے. اس کے اندر نمبر ٹو کی ہے، اس کے نمبر. اس گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خطے میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے. سیکیورٹی ان کی ذمہ داری، بیسیکلی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری. اس خطے میں جتنے لوگ ہیں نمبر ٹو کی ذمہ داری، اس خطے میں جتنے لوگ ہیں نمبر تھری کی ذمہ داری. تو یہ سیکیورٹی ان کی ذمہ داری. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی بات پہ رویا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا. تو کیا تھا کہ سیکیورٹی اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اصل یہی ذمہ داری ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری سیکیورٹی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اور سیکیورٹی کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سیکیورٹی کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کے مال کی حفاظت ہم کریں گے، جان کی حفاظت ہم کریں گے، اولاد کی حفاظت ہم کریں گے. ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کس سے حفاظت کریں گے؟ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اور وٹ ایور کوئی بھی انسان ہو. ٹھیک ہے، اب اس سیکیورٹی کے اندر بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آؤٹ سائڈر نہ آئے. چنانچہ
جتنے لوگ مشرکین اس جگہ پر رہتے ہیں ان کی نیشنلٹی ختم، ان کی نیشنلٹی ختم، اب وہ آؤٹ سائڈر بن جائیں گے۔ جب آؤٹ سائڈر بغیر پرمیشن کے آپ کے پاس آئے تو وہ آؤٹ سائڈر نہیں ہوتا، وہ مجرم ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد تم لوگ اس علاقے کے لیے آؤٹ سائڈر ہو۔ جب آؤٹ سائڈر ہو تو پھر وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے دستبرداری کا یہاں پر، اور یہ معنی یہاں پر دستبرداری کا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو۔ اب یہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نکالا تھا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا تھا، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ظلم کیے تھے، لیکن ان کو آسانی سے جانے کی جو اجازت دی جا رہی ہے، یہ اسلام کا احسان ہے کہ اب ہم گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، اب ہم گورنمنٹ بنائیں گے، اور گورنمنٹ ظاہری بات ہے ہم بنائیں گے تو اپنے حساب سے بنائیں گے، دوسروں کے حساب سے بالکل بھی نہیں بنائیں گے۔ ان اللہ بری من المشرکین ورسول فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا، اور اگر تم اعراض کرتے ہو فاعلموا، تو یہ بات جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور جو اہل کفر ہیں ان کو دردناک، علیم درد والا، علم درد کو کہتے ہیں، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ تو بشر الذین کفروا، بس ان کو بشارت سنا دو۔ اب عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی، عذاب کی تنبیہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تنزن کہا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں ذہن میں رکھو، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم من المشرکین، کہ جن مشرکین سے تم نے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، تمہارا معاہدہ ہوا ہے، ثم لم ينقضوکم شیئا، پھر تم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں توڑا، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تم نے اس کے اندر یظاہروا، کوئی کمی کوئی کوتاہی بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، فَأَتِمُّوا، پس پورا کرو، الیہم ان کے ساتھ، عہدہم ان کے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ہمارے مفسرین کرام نے اس کی ایک ڈیٹ لکھی ہے کہ مشرکین سے جو مسلمانوں کا عہد تھا وہ جو تھا، جو اعلان ہوا وہ 10 ذی الحج کو ہوا، ایک منٹ میں، جو اعلان ہوا وہ 10 ذی الحج کو ہوا، اور اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، اس کے بعد 4 مہینے تک، 4 مہینے تک کا مطلب ہے 10 ربیع الثانی، یعنی 10 ربیع الثانی تک مشرکین کو ٹائم پیریڈ دے دیا، اس وقت تک تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور جو دوسرے حضرات کے ساتھ عہد تھا تو وہ عہد ان کا 9 مہینے کا عہد تھا، 9 ماہ تک کا عہد تھا، تو وہ عہد ختم ہوا 10 رمضان کو۔ تو اس آیت مبارکہ میں الذین عاہدتم من المشرکین، ان کا جو استثناء ہے وہ 10 رمضان تک استثناء ہے۔ لم یظاہروا علیکم، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی اس کی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، چنانچہ ان کا عہد پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین سے محبت فرماتے ہیں، یعنی تقوی والوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں، ایک منٹ رکیں، ہاں، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، یعنی جو مہینے ہم نے مقرر کیے تھے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین سے قتال کرنا، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور پھر ان کے لیے گھات لگاؤ، فَإِن تَابُوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو،
ان اللہ غفور رحیم، اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آیت نمبر 4 تک ہمارا یہ آج کا مضمون ہے، اس کو ہم یہیں تک رکھیں گے۔ اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنے ہیں تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مضمون یہاں پر مکمل ہوا، اور یہ مشرکین کے وہ حصے مکمل ہوئے جو 4 مشرکین کے حصے تھے، یعنی 4 قسم کے مشرکین تھے جن سے مسلمانوں کا عہد تھا۔ یہ چیزیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو، آیت کے ترجمے کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو؟ 5 سورہ کے لیے سوال ہے۔ 5 سورہ کے لیے سوال ہے، میں سمجھا نہیں۔ سوال آپ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 5 کے لیے نہیں، آیت نمبر 5 انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یعنی عہد کے ختم ہونے کے بعد کی بات ہے۔ فَإِنْ انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اشہر حرم سے کیا مراد ہے؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں بھی ہے قتل کرنا، تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں اہم ہیں، ان کا ذکر کرنا سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل کے مستشرقین انہی آیات کو لے کر مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، صرف اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس سے پیچھے والی آیت کو نہیں پڑھتے کہ بھی آخر کیا معاملہ ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی دوسرے ملک کا آدمی آ گیا، اس نے ویزا بھی نہیں لیا اور وہ وہاں پر حق جتلا کے رہ رہے، تو پھر آپ اس کے لیے کیا باؤنڈریز طے کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہاں، یہ جو ہم نے 4 آیات پڑھی، اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی ترجمہ دوبارہ کرنا ہو تو بتا دیں، اس ترجمے کو دوبارہ کر دیں گے۔ کوئی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا لفظ کا ترجمہ ہم دوبارہ کر دیں گے۔ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تو گروپ میں سوال کر لیجیے گا، اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ دوبارہ بھیج دیں گے۔ تو یہ 4 آیات ہیں، آج ہماری یہ 4 آیات ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 منٹ میں آن لائن ہوں، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔